بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 63 صفحہ نمبر 207۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جس بھی ایک نے ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور عاجز اور ہر مالک مملوک اور جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے، کبھی عاجز اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی ہی نہیں، اور اس کے ماں سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے باطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کو حملہ آور ہونے یا کثرت پر اترنے والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے بے شک، اور سب اس کے عاجز اور ناتواں بندے ہیں بے شک۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں بے شک کہ یہ کہا جائے کہ وہ اس کے اندر ہے، اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد، خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ اور درماندہ نہیں کیا، اور نہ حسب منشا چیزوں کو پیدا کرنے سے عاجز اسے دامن گیر ہوا ہے، اور اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اسی کی آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اسی کا ڈر لگا رہتا ہے بے شک۔ کیا الفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ خطبہ نمبر 64۔ صفین کے دنوں میں اپنے اصحاب سے فرمایا، اے گروہ مسلمین، خدا کو اپنا شعار بناؤ، اطمینان و وقار کی چادر اوڑھ لو اور اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جایا کرتی ہیں۔ ذرا کی تکمیل کرو، یعنی اس کے ساتھ خود جوش بھی پہن لو، اور تلواروں کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا جلا لو، اور دشمن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے رہو، اور دائیں بائیں دونوں طرف نیزوں کے وار کرو، اور دشمن کو تلواروں کے بار پر رکھ لو، اور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ، اور یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو۔ بارہا حملہ کرو، بھاگنے سے شرم کرو، اس سے کہ یہ پشتوں تک کے لیے ننگوار اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے۔ خوشی سے اپنی جانیں اللہ کو دے دو، اور اطمینان رفتار سے موت کی جانب پیش قدمی کرو، اور شامیوں کی اس بڑی جماعت تنابوں سے کھینچے ہوئے خیموں کو اپنے پیش نظر رکھو، اور اس کے وسط پر حملہ کرو، اس لیے کہ شیطان اسی کے ایک گوشے میں چھپا بیٹھا ہے، جس نے ایک طرف تو حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اور دوسری طرف بھاگنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا رکھا ہے۔ تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جمے رہو یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہو جائے، نتیجہ کہ تم ہی غالب ہو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا بے شک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔